الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے اس کو اپنی اس جگہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ انسان ہی نہیں بلکہ دیگر تمام حیوانات، چرند پرند، یہ جہاں جہاں رہتے ہیں انہیں اپنے اپنے گھونسلوں سے، اپنے ٹھکانوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ چڑیاں، کبوتر، کوے رزق کی تلاش میں دن کو اڑ کے دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، لیکن جتنا بھی دور چلے جائیں پلٹ کے اپنی جگہ پہنچتے ہیں، انہیں اپنی جگہ سے محبت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں لوگ گھر کی حفاظت کے لیے کتے رکھتے ہیں جو دشمن کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، اسی گھر میں رہتے ہیں۔ کبھی دائیں بائیں گھومنے کے لیے یہ بھی چلے جاتے ہیں، دور دراز کئی گھروں سے ہوتے ہوئے پلٹ کے رات کو وہیں آتے ہیں جو ان کا اپنا ٹھکانہ ہے، جہاں ان کا مالک رہتا ہے۔ انہیں اپنے اس ٹھکانے سے محبت ہوتی ہے۔ چیونٹیوں کو بھی اپنی بلوں سے محبت ہوتی ہے۔ سو یہ انسان کو بھی اپنے وطن سے، اپنے ٹھکانے سے محبت کا ہونا ایک فطرتی چیز ہے۔ سو یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے وطن عزیز پاکستان سے فطرتی طور پر محبت ہے اور ہونی چاہیے۔ یہاں رہ کر اس کا اندازہ نہیں ہوتا، بندہ کبھی بیرون ملک کا سفر کرتا ہے تو جی بہت سارے جھنڈے لگے ہوئے ہیں فلاں ملک کا فلاں ملک کا، تو آدمی کو اپنے وطن عزیز کا جھنڈا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی پاکستانی لباس میں بھی ہو تو ہم دور سے پہچانتے ہوئے خوش ہوتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ہے، کہ اس کا لباس بتا رہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف ہمارا جذبہ نہیں، آپ پیچھے دیکھ لیں انبیاء علیہم السلام کو بھی اپنے اپنے شہروں سے اور وطنوں سے، ملکوں سے کیسی محبت۔ قرآن مجید میں ایسی کئی آیات ملتی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن سے کتنی محبت تھی کہ اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ نکلو اور جو تمہارا علاقہ قبضہ ہوا ہے دشمن سے اس کو چھڑاؤ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، ملک شام، وہاں جاؤ، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ التی کتب اللہ لکم، یہ تو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے، تمہارا دشمن اس پہ قابض ہے، چھڑاؤ اس کو۔ گویا جنگ پر آمادہ کیا جا رہا ہے
اس لیے کہ تمہارا ملک دوسرے نے قبضہ کیا ہوا اور تمہیں اپنی سرزمین سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر مکہ سے کتنی محبت رکھتے ہیں کہ اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ اسے امن کا گہوارہ بنا دے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ تو دنیا میں تھوڑے شہر تو نہیں ہے، کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا کہ ان کا وطن اس وقت میں مکہ تھا، لہذا آپ نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ نہ صرف یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی، اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ میں لا کر چھوڑ دیا، اور اس قربانی کا مقصد یہ بتلایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہو جائے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ نماز پڑھیں۔ فاجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کو متوجہ کیجئے وہ بھی یہاں آ کر رہیں، یہ شہر آباد ہو جائے۔ وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرمائیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مکہ مکرمہ میں ایسے ایسے پھل آپ کو ملیں گے کہ جن کا کوئی موسم نہیں ہے، مگر دنیا میں کسی ملک میں تو ہوں گے نا، لہذا وہاں سے وہ پھل یہاں مکہ میں پہنچ رہے۔ ہمارے شہروں میں وہ پھل نہیں جو اللہ نے وہاں پیدا فرمائے، حالانکہ وہاں مقامی پیداوار کچھ نہیں ہے، وہ پھل وہاں نہیں تیار ہوتا ہے، سب دنیا سے وہاں لوگ اپنے اپنی مصنوعات کو بھیجنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک چوتھی آیت ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، اگر تمہارے باپ دادا، بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی، بیویاں، دیگر رشتہ دار تمہارے مال جو تم محنت سے کماتے ہو، کاروبار جو کرتے ہو، تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے بھی ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، ویسے تو اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ وہ مکانات، وہ رہائشیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مساکن سے مراد وطن ہے، کہ وہ وطن جس سے تم محبت کرتے ہو۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ تمہیں پسند ہے اور محبوب ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ کے عذاب کی انتظار کرو۔ بہت خوبصورت بات جو اہل علم نے یہاں نقل فرمائی، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں محبت سے منع نہیں کیا، تمہیں اپنے آباء اور اجداد سے، اولاد سے، تجارت سے، اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں۔ یہ آیت محبت کا جواز بتا رہی ہے کہ شرعاً اپنے وطن سے محبت رکھنا کوئی جرم نہیں، مگر احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے، یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت غالب رہنی چاہیے۔ وطن کی محبت میں وہ کچھ کر دینا، ماں باپ اور اولاد کی محبت میں وہ کچھ کر گزرنا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ نفس محبت کی اجازت شرعاً اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہی۔ جو لوگ ہمیں اپنے وطن سے نکال دیں،
شریعت نے ان کے خلاف قتال کرنے کی اجازت دی ہے، جنگ کرو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر للذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ان کے ساتھ قتال کرنے کی اجازت ہے، بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ہاں اگر وہ ایمان لے آئیں تو پھر ان سے قتال کرنے کی ضرورت نہیں۔ سو ان آیات کریمہ سے اتنی بات ثابت ہو گئی کہ ہمیں اپنے وطن عزیز سے محبت رکھنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، یہ ایک فطرتی چیز ہے، اور ہر جاندار کو اپنے مسکن سے محبت ہوتی ہے، ہمیں بھی اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے۔ احادیث میں بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی نا، آپ گھبرا گئے۔ ایک طویل حدیث ہے بخاری شریف میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، اور اس کے بعد آپ کو اپنے ایک عزیز چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ تو ورقہ بن نوفل اہل کتاب کے بڑے آدمی تھے، تو رات زبور انجیل کے عالم تھے، تو ورقہ بن نوفل نے جب ان کی باتیں سنی تو سننے کے بعد فرمایا کہ یہ تو وہی مجھے فرشتہ لگ رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، جو تمہیں غار میں ملا ہے یہ وہی لگ رہا ہے، اور دوسرا خدشہ یہ ظاہر کیا کہ تمہاری قوم تمہیں جھٹلائے گی، یہ بھی کہا کہ تمہاری قوم تمہیں اذیت دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں پر کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی کہ میری قوم مجھے جھٹلائے گی یا میری قوم مجھے اذیت دے گی۔ پھر ایک جملہ ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا کہ تمہاری قوم تمہیں اپنے وطن سے نکال دے گی۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوئی، ارشاد فرمایا او مخرجیہم، کیوں بھائی مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ یہ وطن سے محبت کی بہت بڑی ایک علامت اور دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس جملے پر تعجب کا اظہار کیا اور افسوس کے ساتھ فرمایا کہ او مخرجیہم، کہ کیا یہ مجھے وہاں سے اپنے وطن سے نکال دیں گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جانے لگے تو باہر نکل کر مکہ سے مخاطب ہوئے اور ایک جملہ کہا بہت افسردہ، ارشاد فرمایا ما اطیبک من بلد، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، ما اطیبک من بلد واحبک الی، اور تو مجھے کتنا محبوب ہے، ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، اگر میری قوم مجھے یہاں سے زبردستی نکالتی نہ تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور رہنا کبھی پسند نہ کرتا۔ اور پھر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے کے باوجود آپ کو یہاں مکہ مکرمہ سے ایک اشتیاق تھا، بیت اللہ سے محبت، مختلف انداز سے دعائیں مانگنا، پھر اللہ تعالیٰ نے عمرے کے لیے اجازت دی تو کس خوشی سے تشریف لائے۔ ظالموں نے وہ عمرہ نہیں کرنے دیا، لیکن 1400 صحابہ کرام اس جوش اور محبت میں چل پڑے کہ چلو آج ہم اپنے وطن جا رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف بھی کریں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنا لیا تو مدینہ منورہ سے اتنی محبت ہو گئی کہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ سفر پہ تشریف لے جاتے اور واپس مدینہ منورہ جب وہ تشریف لاتے تو راستے میں
جب مدینہ منورہ کے در و دیوار نظر آتے، وہاں کے مکانات نظر آتے اور آپ سواری پر ہوتے تو حرکہا من حبہا، اس سواری کو آپ حرکت دیتے تھے مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے کہ جلدی جلدی پہنچ جائے۔ انسان اپنے گاؤں جا رہا ہوتا نا تو گاؤں کے مکانات اور وہاں کے مختلف چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ایک فطرتی چیز ہے۔ یہ تو مدینہ تھا، یہاں کے انوارات اور برکات ہی کچھ اور تھے۔ میں کہہ رہا ہوں عام آدمی کو بھی اپنے گاؤں سے، اپنے علاقوں سے کتنی محبت ہوتی۔ ایک طالب علم مجھے ایک دفعہ ملا تو وہ اکثر میں دیکھتا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد یہ ناطا خان کا جو پل ہے نا، اس پل کے اوپر چڑھ کے دیر تک کھڑا ہوتا، بس کھڑے ہوتے ہوئے دیکھتا رہتا، مغرب کے قریب واپس آ جاتا۔ تو میں نے ایک دفعہ کہا کہ تم یہاں اتنے روزانہ آتے ہو اور دیکھ کر چلے جاتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا یہاں ٹرک گزرتے ہیں، بہت سارے ٹرک، یہ میرے گاؤں سے ہو کے آتے ہیں تو میں ان ٹرکوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا گاؤں یاد آ جاتا ہے، بس تھوڑا سہارا ہو جاتا ہے واپس۔ عباس پور آزاد کشمیر میں بالکل بارڈر پہ جگہ ہے، وہاں جانے کا میرا اتفاق ہوا دعوت و تبلیغ کی مناسبت سے، تو ایک نہایت ضعیف آدمی سے ملاقات ہوئی۔ وہاں یہ عباس پور پاکستان میں ہے، کشمیر میں، اور بالکل سامنے مقبوضہ کشمیر ہے۔ یہاں کے لوگ وہاں کے لوگوں کو اور وہاں والے یہاں والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ گشت کرتے ہوئے بھی ہم چھپ چھپ کا کر رہے تھے کہ بھئی کہیں سے دشمن گولی نہ چلا دے۔ تو ایک بزرگ سے ہم ملے تو وہ مجھے کہنے لگا یہ سامنے میرے بیٹے کا گھر ہے، میں یہاں ہوں، مگر میں یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا۔ پہلے میں وہاں گیا ہوا تھا، مشکل سے پھر وہاں سے میں یہاں آیا۔ تو میں جب وہاں گیا تو مجھے اپنا وطن اتنا یاد آتا کہ میں روزانہ وضو کرنے کے لیے یہ جو درمیان میں دریا جا رہا ہے نا، اس پہ آتا تھا، اور یہ پانی میرے گاؤں سے ہو کے جاتا ہے، تو میں اس پانی سے پوچھتا کہ میرے وطن کے حالات کیسے ہیں۔ یہ پانی بتلاتا تھا لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یہ ہوائیں جو درختوں سے ٹکرا کے جاتی ہیں، میں ان ہواؤں سے اپنے گاؤں کے حالات پوچھتا کہ تم میرے گاؤں سے ہوتے ہوئے آئی ہو تو کچھ حالات تو بتلاؤ۔ تو یہ ہوائیں بھی میرے گاؤں کے حالات بتلاتی تھی لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ میرا بیٹا یہ سامنے ہے، میں روزانہ یہاں سے کھڑے ہو کر اس کو دیکھتا ہوں۔ جب میں وہاں جاتا تو اپنے وطن کو دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں وطن کی محبت رکھی ہے، سو ہمیں بھی اپنے وطن عزیز پاکستان سے محبت رکھنی چاہیے۔ یہ اس کا بھی ہم پر حق ہے اور ایک فطرتی عمل بھی ہے۔ اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی کے لیے کام کریں۔ اس محبت کا تقاضا ہے کہ جن بنیادوں پر یہ وطن عزیز حاصل کیا گیا ہے ان بنیادوں پر اس کو لانے کی کوشش کریں۔ اس وطن کا یہ حق ہے ہم پر کہ اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کا خون قربان ہوا ہے، لاکھوں لوگوں کی جانیں قربان ہوئی ہیں، ہزاروں عورتوں نے اپنی عزتیں لوٹی ہیں، کئی ہزاروں سینکڑوں عورتیں سمندروں میں چھلانگ لگا کر اپنی عزتوں کی حفاظت کر کے وہ خود سے چھلانگ مار کے دنیا سے چلی گئیں اور اپنے وطن عزیز کے لیے قربانیاں دیں۔ آج ان شہداء کی قربانیاں مجھے اور آپ کو پکار رہی ہیں کہ جس اسلام کی بنیاد پر اس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا تھا وہ اسلام کہاں ہے؟ آج اس وطن عزیز میں سب سے زیادہ مظلوم اگر دیکھا جائے تو وہ اسلامی دستور ہیں، اسلامی طور طریقہ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھ لو، ہماری اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں، ہماری اولادوں میں دیکھ لیں، ہمیں وہ چیزیں اب ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی۔ تعجب سے لوگ اسلامی جو ہے وہ رسومات کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا، وہ یہودیوں کی اور ہندوؤں کی رسومات جن کو چھوڑ کے ہم یہاں آئے وہی ہمارے گھروں میں دندنا رہی ہیں۔ اس وطن عزیز کی محبت کا مجھ سے اور آپ سے پہلا مطالبہ ہے کہ جس بنیاد پہ اس کو حاصل کیا گیا ہے اس بنیاد پہ اس کو لانے کی کوشش کی جائے۔ وہ بنیاد تھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ آج بھی مینار پاکستان پہ پورے کا پورا لکھا ہوا ہے۔ اور اس کلمے کی محنت، توحید و رسالت کا درس ان مدارس دینیہ میں دیا جاتا ہے، توحید و رسالت کا تحفظ ان مدارس دینیہ میں دیا جاتا ہے، جو آج مہربانوں کی نگاہوں میں کھٹک رہے ہیں، کیونکہ یہ وطن عزیز پاکستان کی بنیادی مقاصد کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید، احادیث، علوم شرعیہ جو بنیاد ہے اسلام کے تحفظ کے لیے، ان کی تعلیم مدارس دینیہ میں دی جاتی ہے۔ سو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ادھر مسجد بنائی، ادھر مدرسہ بنایا۔ سو ہمیں ان مساجد سے اور مدارس سے دشمن دور کرنا چاہتا ہے، نہ ہمارے وطن عزیز کی بنیاد کلمہ ہے، اسلام ہے۔ سو اس اسلام کی بات جہاں ہوگی وہ ہمارا مرکز ہے، اس کا دایاں بازو بننا ہمارے اخلاقی فرائض میں شامل۔ سو ہمیں ان بنیادی مقاصد پر محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تو دیکھا کہ وہاں بھی لوگ روزے رکھ رہے ہیں۔ بھئی کیوں؟ کہا موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا۔ انہوں نے کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات، آزادی عطا فرمائی، اس کے شکریہ میں روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا تعلق تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ ہے، لو بھئی آج کے بعد ہم بھی اس کا اہتمام کریں گے۔ دیکھا آپ نے کہ آزادی کی نعمت ملنے پر شکریہ روزے کی شکل میں ادا کیا جا رہا ہے۔ روزے رکھے، مکہ مکرمہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ نے چاشت کی 8 رکعتیں ادا فرمائیں۔ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، مگر آج شکریہ کے طور پر اضافی 6 رکعتیں پڑھی اور اللہ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کی۔ سو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ نعمت کے شکریہ ادا کرنے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس نعمت کو نافرمانی میں استعمال نہ کرے، اس وطن عزیز کا استعمال اور اس کی نعمتوں کو غلط استعمال نہ کیا جائے۔ خاص طور سے 14 اگست جو ہمارے یہاں یوم آزادی کا دن ہے، جتنے گناہ شاید پورے سال میں نہیں ہوتے، اتنے مہربان ایک دن میں کر گزرتے ہیں، تو کم از کم اس ایک دن کو تو اس سے پاک کرنا چاہیے۔ شاید اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ 14 اگست کو اور یوم آزادی کو بنیاد بنا کر شراب نوشیاں کرنا، مخلوط اجتماعات کرنا اور عشق معشوقیاں لڑانا اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا، یہ اس نعمت کی قدردانی نہیں، یہ ناقدری ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اسے دن بدن ترقیاں نصیب فرمائے، اور اس وقت ہمارا ملک جن مسائل سے دوچار ہے، اللہ رب العزت ان مسائل سے عافیت کے ساتھ اس کو نکالے، خصوصاً سیاسی اور اقتصادی بحران جو اس وقت میں اس ملک میں پایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس بحران سے ہمارے اس ملک کو نکالے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔